बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा नमाज की अहमियत। इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के बारे में ये खौफ दामन गैर हुआ कि कुफ़ार मक्का उन्हें खुलेआम तिलावत कुरान और नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं देंगे, बल्कि उन पर तशद्दुद करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दारुल अरकम जैसी खुफिया पनाहगाह में ले जाते हैं। वहाँ उन्हें नमाज पढ़ाते हैं और कुरान हकीम की तालीम देते हैं। अगर नमाज, तिलावत कुरान और इबादत के ज़रिए रूहानी तज़किये की अहमियत ना होती तो खौफ की वजह से आप अपने सहाबा को ये चीज़ें छोड़ने की इजाज़त दे देते। लेकिन इसके बावजूद कि कुरैश को इस जगह का इल्म हो गया था जहां आप अपने सहाबा को नमाज पढ़ाते थे, फिर भी आपने नमाज और तिलावत कुरान को तर्क नहीं किया। मक्की आयत में अल्लाह ताला ने अकामत सलाह की बहुत ज़्यादा तरगीब दी है और उन लोगों की तारीफ़ फरमाई जो नमाज़ों में खशियत इख्तियार करते हैं, आरामदा बिस्तरों को छोड़कर सारी सारी रात ज़िक्र इलाही में गुजारते हैं, और उन लोगों की भी तारीफ़ फरमाई जो अल्लाह को पुकारते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं और उसे हर लम्हा याद रखते हैं। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिन यकीनन फलाह पाएंगे वो जो हमारी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं। और सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आप नमाज कायम करें दिन की दोनों तरफ़ों, सुबह व शाम, और रात की कुछ घड़ियों में, बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती है। ये अल्लाह का ज़िक्र करने वालों के लिए नसीहत है। इसके अलावा सूरह बनी इसराइल, सूरह ताहा और सूरह काफ में भी इस तरह की आयत मौजूद हैं। इन आयत से ये बात वाज़ेह हो जाती है, जब राह निजात नज़रों से ओझल हो और इंसान मुश्किलात में गिरा हुआ हो, तो उस वक्त बेहतरीन हथियार ये होता है कि इंसान कसरत से नमाज़ पढ़े, अपने रब को याद करे, तिलावत कुरान करे, सिर्फ़ एक अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे। इबादत में सबसे पहला दर्जा नमाज का है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी बात यानी तौहीद का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। सहाबा कराम जानते थे कि नमाज के मराइल में से हर मरहला नमाजी की ज़ात पर एक ख़ास असर डालता है और इसका रूहानी तज़किया करता है। अगर नमाजी गौर व तदबीर के साथ सूरह फातिहा पढ़े तो इसे अल्लाह की बंदगी का मुकम्मल शऊर अता करती है। जब बंदा ये आयत पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये उस शऊर को पुख्ता करती है कि हर किस्म के कमालात व औसाफ सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। इसके पास जो भी नेमतें हैं वो उसी अल्लाह की अता करदा हैं। इसे अगर नेक आमाल की तौफीक मिली है तो वो भी उसी की अता करदा है। फिर इस एहसान के साथ बंदा उसके अस्माए हुस्ना और सिफ़ात आलिया के साथ हम्द व सना बजा लाता है। फिर जब ये आयत पढ़ता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उसके दिल में ये अकीदा पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं और उसके सिवा कोई मददगार नहीं। अगर इसके अलावा
کسی سے مدد طلب کی گئی تو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پھر بندہ جب اس آیت تک پہنچتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں جادہ الحق پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں، اور مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میری مزید رہنمائی کی جائے، اور مجھے اس رہنمائی کے ثمرات بھی حاصل ہوں، اور میں ان لوگوں کے طرز عمل سے دور رہوں جو رائے حق سے بھٹکے ہوئے اور غضب الہی کا شکار ہیں۔ پھر نمازی جب رکوع کے لیے جھکتا ہے تو اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ پھر اپنی زبان سے اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اس کے سوا ہر چیز میں عیب ہو سکتا ہے مگر اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ رکوع میں انسان ہر لحاظ سے جسمانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ پھر جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کا سب سے زیادہ افضل اور محترم حصہ اللہ کے سامنے عاجزی اور ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، اور جسم کے اس ظاہری انکسار کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور سجدے کی اس حالت میں انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے میں جس قدر خیثیت الہی زیادہ ہوگی اتنا ہی بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوگا۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں آپ اس ابو جہل کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، لہٰذا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ یہ نماز کی وہ عظیم ترین ثمرات ہیں جو ایک نمازی کے لیے زندگی کے تمام راستے روشن کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو پاکیزگی اور اطمینان بخشتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے نماز اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی ہے، میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں نے عطا کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نصف حصہ میرے بندے کا ہے، اس نے جو کچھ مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے یہ بات معلوم کر لی ہے، یہ مناجات تزکیہ نفس اور تقویت ایمان کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کر لیتا ہے اور پورے اشتیاق کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر اس سے لو لگا لیتا ہے اور اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمتوں کا امیدوار بن جاتا ہے، تو پھر ہر کام
اور ہر چیز میں اسے نصرت الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز کی وجہ سے انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسے راحت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرائض کے علاوہ سنت اور نوافل کی بھی تعلیم دی تاکہ رب کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو اور ان کے دلوں کو امن و راحت نصیب ہو۔ نیز ان کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے نماز بہترین ہتھیار کا کردار ادا کرے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو دلی راحت و سکون حاصل ہوتا تھا۔ نماز ان میں ایسی قوت اور جذبہ پیدا کر دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بڑے شوق سے کرتے تھے اور برے کاموں سے دور رہتے تھے۔ نماز ایک ایسا نور ہے جو نمازی کے لیے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیتا ہے، اسے مصیبتوں سے بچاتا ہے اور نیک اعمال کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو نمازی کے دل کو منور کرتا ہے، جس کی وجہ سے نفس ہر قسم کی آلودگی اور غلاظت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسے اطمینان قلب اور دلی راحت حاصل ہوتی ہے، وہ ہر خوف سے بے پرواہ اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ نماز ایک ایسا نور ہے جو دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر حسن و جمال، رونق اور وجاہت نمایاں ہوتی ہے، جبکہ بے نمازی کا چہرہ ان سب خوبیوں سے خالی ہوتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن بھی نمازی کے چہرے کو منور کر دے گا۔ اور یہ تھا نماز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام۔